کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور یہ اہل عرب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بائن ہی اسی طرح ہم الحمدللہ گزشتہ کئی برسوں سے اس داستان کو سنا رہے ہیں اور اس بات کو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اگر محفوظ ہوگا تو نہ وہ کسی سیاسی جماعت کے منشور سے ہوگا، نہ کسی مذہبی پنڈت کی عصبیت کے اوپر مبنی تقاریر سے ہوگا، نہ کسی قوم پرست کے فلسفے سے ہوگا۔ پاکستان اگر جڑا رہے گا تو اسلام کے نعرے کی بنیاد پر، اسلام کی دعوت کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر جڑا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، بلوچی کی زبان اور ہے، سندھی کی زبان اور، پنجابی کی زبان اور ہے، پشتون کی زبان اور، پنجابی کا کھانا اور ہے، بلوچی کا کھانا اور، سندھی کا کھانا اور ہے، پختون کا کھانا اور، لیکن وہ چیز جو خیبر سے لے کے کراچی تک پورے پاکستان کے لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے وہ کلمہ طیبہ کا ناطہ ہے، کلمہ طیبہ کا تعلق ہے۔ الحمدللہ قائدین تحریک پاکستان ذہین بھی تھے، فتین بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، چنانچہ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو اس بات کے اوپر متفق کر دیا کہ ہم نے انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہندوؤں کی سازش اور مکاری سے بھی نجات کو حاصل کرنا ہے۔ ہم نے ایک ایسے دیش کو بنانا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کی عملداری ہونی چاہیے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل بے پایاں سے ہم آزاد ہوئے، اور یہ آزادی ہمیں آسانی کے ساتھ نہیں ملی، اور یہ آزادی ہمیں فقط زبانی جمع حرش کرنے کے ساتھ نہیں ملی، یہ آزادی فقط جلسوں جلوسوں اور اجتماعات کی وجہ سے نہیں ملی۔ اس آزادی کی تہوں کے نیچے آج جس طرح نداء الاسلام کی بنیادوں کے اندر آپ نے سیمنٹ کو ڈالا، اینٹوں کو ڈالا، مٹی کو ڈالا، تعمیراتی مٹیریل کو ڈالا، پختہ پتھروں کو ڈالا، پھر اس عمارت کو قائم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، جب درخت اگتا ہے اس میں کھاد کو ڈالا جاتا ہے، پانی کو ڈالا جاتا ہے، مالی اس کی باغبانی کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے اوپر سورج کی روشنی کو پہنچایا جاتا ہے، تب ایک بیج پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، پودے کو خزاں سے بچایا جاتا ہے، پودے کو جھلستی ہوئی دوپہروں کے اندر دھوپ سے بچایا جاتا ہے، پودے کو جراثیموں سے بچایا جاتا ہے، پودے کو کیڑوں کے حملے سے بچایا جاتا ہے، پھر وہ پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس پاکستان کی بنیاد کے اندر فقط جاگیرداروں کی جاگیر نہیں ہے، سرمایہ داروں کا سرمایہ نہیں ہے، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر میری ماؤں کے اڑے ہوئے دوپٹے ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر میری بہنوں کی گم کردہ عزتیں ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر میرے بوڑھوں کی رنگین سرخ لہو میں ڈوبی ہوئی داڑیاں ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر نوجوانوں کا گرا ہوا لہو ہے، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر سکھوں کی کرپانوں کے اوپر ناچنے والے بچوں کی ناشیں ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر جلستی ہوئی دوپہروں کے اندر ہجرت کرنے والے مسافر ہیں، تبھی ہمیں یہ مادر وطن حاصل ہوا۔ اور حضرات گرامی قدر، آج اس کی بنیادوں سے اس کو ہٹا کر اس کو کبھی سکھوں کی تحویل میں دینے کی بات ہوتی ہے، اس کو کبھی انگریزوں کے راستے پہ چلانے کی بات ہوتی ہے، اور حضرات گرامی قدر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کر کے ملک کے معاملات کے اوپر شب ہون مارنے کی کوشش کرتے رہتی ہیں۔ ایسے عالم کے اندر الحمدللہ دینی جماعتیں بالخصوص اہل الحدیث کے فرزند اس کردار کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی سمت کو بدلنے نہیں دیا جائے گا، پاکستان کو سکھوں کا مرکز اور مرکز بننے نہیں دیا جائے گا، پاکستان کو ہندوؤں کی آماجگاہ بننے نہیں دیا جائے گا، پاکستان کو انگریزوں کی کاسادیسی کے اندر نہیں دیا جائے گا، بلکہ پاکستان میں نظام اگر چلایا جائے گا یا رب کے قرآن کا چلایا جائے گا یا کملی والے کے فرمان کا چلایا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر جب الحمدللہ ہم حق بات کی نعرہ لگاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے اعتراضات کو لے کے میدان عمل میں آتے ہیں،
کہتے ہیں آپ کی تعداد کتنی ہے، آپ کا جتھا کتنا ہے، آپ کا گروہ کتنا ہے، آپ کی پارٹی کتنی ہے؟ حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہم نے کھڑیاں سے لے کے راجہ جنگ تک اور راجہ جنگ سے لے کے کوٹ رادا کشن تک ہزاروں خاندانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا ہے، ہزاروں لوگوں کے ضمیروں کو جگا دیا ہے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جھاگ چکے ہیں، بوڑھوں کی فکر کے اندر پختگی آ رہی ہے، ماؤں اور بہنیں اس حقیقت کو سمجھ رہی ہیں کہ رب کے قرآن کی بات کرنے والا، کالی کملی والے کے فرمان کی بات کرنے والا کون ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر ہمیں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کتنی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہے 50,000 کی بات نہیں ہے 5,000 بھی لوگ ہمارے ساتھ نہ ہوں، اور 5,000 کی بات نہیں ہے 500 لوگ بھی ہمارے ساتھ نہ ہوں، اور 500 لوگوں کی بات تو کیا کرنی 2 بندے بھی میرے ساتھ نہ ہوں، انشاءاللہ اعلی کلمت اللہ کی بات کرتا رہوں گا۔ اور حضرات گرامی قدر میں یہاں تک کہتا ہوں قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ میرے پروردگار عالم نے سید عرب و عجم کے پر اس وحی کا نزول فرما دیا، حضرت حبیب کو اس امر کا اظہار کرنے کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ حبیب اب اس بات کا اعلان کر دیں میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر 2 ہو پھر بھی کھڑے ہو جاؤ، اور اگر دوسرا ساتھی نہیں ملتا اکیلے ہی کھڑے ہو جاؤ۔ اور نداء الاسلام نے اس دور کے اندر بھی میری للکار ہدایت کو سنا ہے، جب اس مرکز کے علاوہ اور اس مدرسے کے علاوہ یا بلال تبسم کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ میرے ساتھ قدم ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ آج معاشرے کے اندر ہر طرف ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میری پکار کو سن رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر بدلتے ہوئے وقت کے لمحات کے ساتھ، زمانے کے مد جدر کے ساتھ، ساتھیوں کی بڑھوتری کے ساتھ، نوجوانوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے ساتھ، تنظیم کی وسعت کے ساتھ، اور کئی مدارس کے اندر اپنے منشور کو بیان کرنے کے باوجود میں جو 20 برس پہلے تھا میں آج بھی وہی ہوں۔ میں 20 برس پہلے بھی نعرہ اگر لگاتا تھا یا رب کے قرآن کا لگاتا تھا یا کالی کملی والے کے فرمان کا لگاتا تھا، میں آج بھی اسی نعرے کو لگا رہا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ اسی نعرے کو لگاتا رہوں گا۔ پاکستان کے اندر نہ مسلم لیگ کے منشور کی بات کریں گے، نہ عمران خان کے منشور کی بات کریں گے، نہ بھٹو ازم کی بات کریں گے، انشاءاللہ اس دھرتی کے اوپر رب کے قرآن کو لا کے چھوڑیں گے، کملی والے کے فرمان کو لا کے چھوڑیں گے۔ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب کا ایک اشارہ، علامہ صاحب کا ایک اشارہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نظریاتی آدمی جو ہوتا ہے اس کی نگاہ نہ سرمایے پہ ہوتی ہے، نہ عہدوں پہ ہوتی ہے، نہ منصب پہ ہوتی ہے، نہ وزارتوں پہ ہوتی ہے، نہ مشاورتوں پہ ہوتی ہے، نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی زبانیں بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، کئی علوم کے اندر ماسٹر ڈگریوں کو حاصل کیا، سینکڑوں کی تعداد میں اداریوں کو لکھا، سینکڑوں کی تعداد میں ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو اٹینڈ کیا، لیکن الحمدللہ بڑی بلڈنگوں کو دیکھ کے اپنے منشور کو نہیں بدلا، بڑے ہوٹلوں کو دیکھ کے اپنے منشور کو نہیں بدلا، بڑی بڑی دعوتوں کو دیکھ کے اپنے منشور کو نہیں بدلا۔ آج بھی منشور وہی ہے اور قیامت کی دیواروں تک وہی رہے گا، حتیٰ کہ ساقی حوض کوثر کی بارگاہ رسالت مآب میں جام کوثر کو جب تک پی نہیں لیتے اسی بات کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ دنیا کا ہر نظام نیچے ہے، کملی والے کا نظام اونچا ہے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر لوگ معمولی باتوں کے اوپر گھبرا جاتے ہیں، مقدموں سے ہراساں ہو جاتے ہیں، جھیلوں کی دھمکیوں سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اپنے منشور کو نہیں چھپایا۔ میں منافقت کی زندگی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں فتح علی شہید حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا روحانی بیٹا ہوں۔ حضرت فتح علی شہید کو انگریزوں نے یہ بات کہی تھی، فتح علی تو اس بات کو سن لے، اگر تو ہمارے سامنے جھک جائے گا حکومت تیری ہوگی۔ میں سور کے اس شیر
شیر دل فزند نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنے سر کو کبھی کسی جاگیردار کے سامنے نہیں جھکایا، کسی سرمایہ دار کے سامنے نہیں جھکایا، حتیٰ کہ میں نے اپنے سر کو مارشل لا کے ایڈمنسٹریٹروں کے سامنے نہیں جھکایا، حتیٰ کہ میں نے اپنے سر کو کسی فوجی جرنیل کے آستانے پہ نہیں جھکایا۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میں نے ہر روز ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ نہیں الحمدللہ کئی برس سے 7 مرتبہ اپنے سر کو اگر جھکایا ہے تو پروردگار عالم کے آستانے کے اوپر جھکایا ہے۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میرا یہ منشور ہے، مالک کائنات صرف اور صرف کائنات کا مالک نہیں ہے بلکہ مالک کائنات ہر جگہ کا مالک ہے، ہر وقت کا مالک ہے، اور میرا یہ منشور ہے کہ اس زمین کے اوپر اس دھرتی کے اوپر نظام کا چلے گا، پروردگار عالم کا چلے گا، انشاءاللہ وقت آ جائے گا، تاریخ کا پہیہ گھوم جائے گا، تاریخ کا وقت بدل جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، لیکن اپنے بیٹوں کے اندر اپنے پوتوں کے اندر اس بات کو منتقل کر کے جائیں گے ہم جاگیرداروں کے باغی ہیں، ہم سرمایہ داروں کے باغی ہیں، ہم غلط دستور غلط منشور کے باغی ہیں۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہم ابتسام قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ابتسام قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میں اکتوبر ستمبر کے اندر میں انگلستان کے اندر موجود تھا، میں نے برمنگم کے اندر دارالکفر کے اندر بھی حضرت رسول اللہ کے نظام کے نعرے کو لگا دیا، میں لندن کے اندر موجود تھا، میں نے لندن کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کے اندر بھی حضرت رسول اللہ کی تقدیس کے نغموں کو سنا دیا، میں بریڈ فورڈ کے اندر موجود تھا، میں نے بریڈ فورڈ کی مساجد کے اندر بھی حضرت رسول اللہ کے نام نامی کے ساتھ اپنی نسبت کا اعلان کر دیا، میں مختلف شہروں کے اندر حضور کی غلامی کا دم برتا رہا، حضرت رسول اقدس کی غلامی کا نعرہ لگاتا رہا، آپ کی ختم نبوت کے ڈنکے بجاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میں نے ہاؤس آف لارڈ کے ممبروں کے سامنے بھی نظام مصطفیٰ کی برکات کو رکھ دیا، الحمدللہ میں نے ہاؤس آف کامن کے ممبران کے سامنے بھی نظام مصطفیٰ کی برکات کو رکھ دیا۔ چند دن پہلے میں سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض کے اندر موجود تھا، میں نے ریاض کے مقامی ایڈیٹوریم کے اندر بھی اسی نعرے کو لگا دیا جو آج میں کھڑیاں میں لگا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میں یہ نعرہ صرف ووٹوں کے لیے نہیں لگاتا بلکہ یہ نعرہ میرے ضمیر کی آواز ہے، میرے دل کی آواز ہے، میری فکر ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فکری اعتبار سے سیدھے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ووٹ دیں میں تب بھی نظام مصطفیٰ کی بات کروں گا، آپ مجھے ووٹ نہ دیں میں تب بھی نظام مصطفیٰ کی بات کروں گا، آپ مجھے زندہ باد کہیں میں پھر بھی نظام مصطفیٰ کی بات کروں گا، حتیٰ کہ میرے ہاتھ میں ہتکڑی کو ڈال دیا جائے، میرے پیروں میں بھیڑیوں کو ڈال دیا جائے، مجھے پابند سلاسل بنا دیا جائے، مجھے ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بنا دیا جائے، انشاءاللہ میں پھر بھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھ سے اگر پیار کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں نے آپ کو دانے نہیں دیے، میں نے آپ کے مفادات کو پورا نہیں کیا، آپ اگر میری بات کو سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ حضرت رسول اللہ کا ایک نوکر ہے، یہ حضور اقدس کا ایک غلام ہے، اور حضرات گرامی قدر مجھے اپنی نسبت کے اوپر فخر ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کم ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوال و دربار سے گلرہوں کی سناہانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ میرا منشور واضح ہے، مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی سناہانی میں۔ حضرات گرامی قدر میرا تعارف بالکل واضح ہے، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ اس علاقے کے اندر برادریزم کو دفن کر دیا جائے گا، اس علاقے کے اندر جاگیرداروں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، اس علاقے کے اندر تھانہ کلچر کا خاتمہ کر دیا جائے گا، عدل و انصاف کو یہاں پر عام کر دیا جائے گا، اس علاقے کے اندر ظلم و بربریت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، نوجوانوں کو حریت فکر کا اور نمبردار بنا دیا جائے گا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کے اندر پرو دیا جائے گا، حضرت رسول اقدس کی غلامی کی زنجیروں کو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث،
ترجمان مسلک اہل حدیث، اسلام کا بے بیان سپاہی، ابتسام الہی، ابتسام الہی، اسلام کا بے باک سپاہی، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ذرا زور سے نعرہ لگائیے، ختم نبوت کا عظیم سپاہی، ختم نبوت کا عظیم سپاہی، ختم نبوت کا عظیم سپاہی، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی قدر دھرتی کے سینے کے اوپر چھپا کے جیے ہم، نہ گردن چکا کے جیے ہم، جیے تو نظروں میں نظریں ملا کے جیے ہم. حضرات گرامی قدر دھرتی کے اوپر حق بات کو سنانے والے، حق کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. حضرت علامہ شہید نے کہا تھا، ہم نے مردوں کے پجاری دیکھے، ہم نے مفادات کے بپاری دیکھے، ہم نے لالچ کے اوپر بکنے والے دیکھے، ہم نے خوف کے سامنے جھکنے والے دیکھے، لیکن ہم نے جان کا ہاری کوئی نہیں دیکھا. حضرات گرامی قدر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو ہار جانا، اس سے بڑی سعادت کی کوئی بھی بات نہیں ہے. پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں حضرت حبیب کا ذکر فرما دیا، حتیب یاسین کا ذکر فرما دیا. حتیب یاسین نے برملا طور پہ بستی والوں کی تعداد کو نہیں دیکھا، ان کے اجتماع کو نہیں دیکھا، ان کے اکٹھ کو نہیں دیکھا. حتیب یاسین نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. او مجھے شہید بھی کر دیا جائے، مجھ کو جو ہے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جائے، حبیب اس بات کا اعلان کرتا رہے گا، میں کٹنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے پکڑنے والے ہاتھ دیے ہیں، جس نے مجھے چلنے والے قدم دیے ہیں، جس نے مجھے دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، میں پروردگار عالم کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں. آپ بھی اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، ہم نے صرف اللہ کی الوہیت کی بات نہیں کی، ہم نے فقط پروردگار عالم کی ربوبیت کی بات نہیں کی، بلکہ اس سے اگلی بات بھی کرتا ہوں. میں حاکم بھی اگر مانتا ہوں، میں شہنشاہ بھی اگر مانتا ہوں، میں بادشاہ بھی اگر مانتا ہوں، میں نظام بھی اگر مانتا ہوں، میں قانون بھی اگر مانتا ہوں، تو پروردگار عالم کے نازل کردہ قانون کو مانتا ہوں. ان الحکم الا للہ، زمین پروردگار عالم کی ہے اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چل سکتا. افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ضروریات کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے خدشات کی وجہ سے نظام الہی کو بھلا رہے ہیں، نظام الہی کو ٹکرا رہے ہیں. لیکن ہمارا نعرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے نداء الاسلام سے اس نعرے کو بلند کیا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نداء الاسلام سے اس نعرے کو بلند کیا جائے گا. اور بھائی عبدالرشید صاحب یہ نعرہ بلند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نعرہ ازہر من الشمس ہے. اب حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. الحمدللہ ہم جاہلیت کے ضابطوں کو نہیں مانتے، ہم انگریز اور ان کے ایجنٹوں کو نہیں مانتے، ہم ہندو اور ان کے حامیوں کو نہیں مانتے، ہم سکھوں اور ان کے وفاداروں کو نہیں مانتے. ہم اگر مانتے ہیں یا عرب کے قرآن کو مانتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کو مانتے ہیں. حضرات گرامی قدر، پاکستان نے ہر نظام کو آزما لیا، ہر ازم کو آزما لیا. پاکستانی روپے کو ہم نے گرتے دیکھا، معیشت کی ناؤ کو ڈوبتے دیکھا، تھانوں کے اندر ظلم و بربریت کی داستانوں کو رقم ہوتے دیکھا، مسجدوں کو تالے لگتے دیکھا، مدارس کا محاصرہ ہوتے دیکھا. حضرات گرامی قدر، لڑکیوں کو ڈی چوک میں ناچتے دیکھا، بہنوں کے دوپٹوں اور ان کی ردا کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے گندے پروگراموں کو معاشرے میں پھیلتے ہوئے دیکھا. ہم نے حسین خان والا کے اندر بچوں کی آبرو ریزی کو دیکھا. ہم نے شہر قصور کے اندر زینب کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. ہم دیکھتے رہے لوگ ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی کے منشور کو آزماتے رہے. کبھی مسلم لیگ کی بات ہوتی رہی، کبھی تحریک انصاف کی بات ہوتی رہی. حضرات گرامی قدر، اب وقت آ چکا ہے ان ساری پارٹیوں کے منشور کو پسے پشت پھینک دیا جائے. دائیں ہاتھ میں رب کا قرآن پکڑ کر اور بائیں ہاتھ میں کملی والے کا فرمان پکڑ کر میدان عمل میں نکلا جائے اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ پاکستان کے مساجد اگر حل ہوں گے تو تمہارے نظاموں سے حل نہیں ہوں گے بلکہ مالک کائنات کے قانون سے حل ہوں گے. نعرہ تکبیر،
نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کا ایک سپاہی، ابتسام الہی، ابتسام الہی، ختم نبوت کا ایک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، سرفروش سرفروش حضرات سرفروش سرفروش، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو ایک جھٹکی بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، آپ پنچایتوں میں جانے والے، آپ وہاں پر جناب مختلف مقامات کے اوپر پروں میں جانے والے، آپ کئی مرتبہ اپنے کیسوں کو حل کروانے کے لیے تھانوں میں جانے والے، آپ اپنے کیسوں کو حل کروانے کے لیے ایم پی اور ایم این اے کے پاس جانے والے، حضرات گرامی قدر ہم نے دھڑوں کو بنتے ہوئے دیکھا، ان کو منظم ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرات کس بنیاد پہ دیکھا؟ تم نے کہا اس نے میرے بیٹے کی سفارش کی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اس نے مجھے چائے پلائی ہے، اس نے میری خاطر مدارت کی ہے، میں نے اس کا نمک کھایا ہے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بیٹے کی سفارش کے لیے تو جاگیردار کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، وہ جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں تو اس کے نظام کو بھلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر تو یہ بات کہتا ہے اس نے مجھے چائے پلائی ہے اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرات گرامی قدر جس کے ہاتھ سے تو نے جام کوثر کو پینا ہے، اس کی جام کوثر سے پینے والے ہاتھ کی عظمت کو تو، اس کے نظام کو تو بھلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا والے اپنے ضمیر کا سودا کرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کے نام لیوا اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ وہ جب تک زندہ رہیں گے رب کے قرآن کی بات کرتے رہیں گے، کملی والے کے فرمان کی بات کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر حکمت عملی کے نام کے اوپر، خارجہ پالیسی کے نام کے اوپر، سیاسی ضروریات کے نام کے اوپر، حضرات گرامی قدر جب بھی کبھی حرمت رسول اللہ کے اوپر سمجھوتا کیا گیا اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے راستوں کو کھولا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو لوگ دنیا کفر کے رعب اور دبدبے کو اپنے قدموں کی ٹھوکر پہ اڑا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس علاقے سے بھی جاگیردارانہ نظام کا بوریا بستر گول کر کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اس علاقے کے غریبوں کو ان کا حق دلوا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر میں شاعر کی زبان میں الفاظ کہہ دینا چاہتا ہوں، جھونپڑوں میں سسکتی ہوئی بیویوں ہوں گے حالی تمہارے لیے وہ محل جو محل تاجداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر ایک مرتبہ تمہیں اپنے ضمیر کو اس کی صدا کے اوپر لبیک کہنا پڑے گا، ایک مرتبہ تمہیں غلامی کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا، ایک مرتبہ تمہیں پارٹی اور برادری کے دیوتاؤں کو اپنے قدموں کے تلے روندنا پڑے گا، ایک مرتبہ تمہیں اقامت دین کے لیے ان الحکم الا للہ کے نعرے کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی عظمت کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ حضرات اگر تم اس بات کو تہیا کر کے میدان عمل میں آ جاؤ تو اس علاقے کے جاگیرداروں کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے جاگیردار بھی جمع ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات کیا تم عظمت رسول اللہ کے لیے، کیا تم ختم نبوت کے لیے، کیا تم نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے، کیا تم عرش کے رب کی حاکمیت کے لیے، کیا تم زمین کے پر عدل و انصاف کی عملداری کے لیے، کیا تم اندھیروں کو بگانے کے لیے، کیا تم پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے، کیا تم روشنی کی شمع کو جلانے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا تم اس منشور کے ساتھ قدم ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اور ہمیں سیاسی قوت بنانے کے لیے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔